آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے اس قدر گھل مل کر نہ رہے کہ وہ اس کی خصلتیں اپنے شوہر سے یوں بیان کرنے لگے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی عادت قابل پسند بھی ہوگی۔ اگر حکم دیا جاتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ عورت کی عزت شریف و تباہ لوگ ہی کرتے ہیں اور اس کی بے عزتی کمینے لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ برے لوگوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسے ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان۔ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کہ آگ نہ بھی لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے دور رہو۔ جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہا۔ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عابد سے سخت تر ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم بلکہ ان کی میراث علم تھا، بس جس نے وہ حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے میری فضیلت امت پر۔ علم تو نور خدا ہے جو گناہگاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بغیر تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ خوش خلق ہو۔ مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا اور نہ ہی زبان دراز۔